ناظرین، افغان طالبان کی ہردرمی، بھارت کے ساتھ مراسم اور تجارت پاکستان سے بند کرنا یقینی طور پہ افغانستان کو مہنگا پڑ گیا، اور دوسری جانب بھارت بھی اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ہم مہنگی چیزیں کیوں خریدیں، کیوں ہم تجارت کریں۔ جی ہاں، پاکستان سے تجارت مہنگی پڑ گئی، اور یہ ہم نہیں کرے، یہ افغانستان کے اندر افغانی میڈیا نے تصدیق کی ہے اس بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان تلولی۔ کیسر تلولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے یہ گزارش کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو کے اندر یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو اس لیے بھی ہوگی آپ کے لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ چند عرصے سے جو افغانستان کی جانب سے ہمدردی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے مذاکرات کو لے کر کے، پھر دہشت گردی کے معاملات کو لے کر، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے خلاف بارہا استعمال ہو رہی ہے۔ وہاں پر کلندم جو ٹی ٹی پی ہے وہ وہاں سے دہشت گردی کر رہی ہے، لیکن افغان طالبان جو عبوری حکومت ہے وہ اس پر کارروائی کرتی نظر نہیں آ رہی۔ عالمی سطح کے اوپر بھی تمام فورمز پر پاکستان اپنا یہ موقف رکھ چکا، لیکن پھر بھی افغانستان اس چیز سے باز نہیں آ رہا، اور ہمارے اصلی دشمن بھارت سے بھی جو مراسم ہے وہ افغانستان کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ذرا تفصیلی بات کریں گے تمام تر معاملات کے اوپر۔ سب سے پہلے کیسر تلولی سے جانیں گے۔ کیسر تلولی، جو ہم گزشتہ ویڈیوز کے اندر بھی ذکر کر چکے کہ افغانستان نے تجارت بند کر کے وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے زیادہ نقصان ہو گیا۔ پاکستان کا کیا نقصان ہوا؟ پاکستان نے کہا آپ نہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، لیکن افغانستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ وہ تو مر گئے، رل گئے۔ بہت شکریہ صدیق۔ تجارت پاکستان نے بند کی افغانستان سے، اور بات یہ ہے کہ پاکستان نے اور پاکستانی اداروں نے بہت واضح طور پر کہا کہ پاکستان اور پاکستانیوں سے بڑھ کر ہمیں کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ افغانستان سے دہشت گردی کا پاکستان میں امپورٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پاکستان نے کہا کہ دہشت گردی آپ روکیں تو تجارت بھی کریں گے اور معاملات بھی برادرانہ طور پہ چلائیں گے۔ بہت واضح، بہت اچھا سا موقف ہے، صاف ہے، دنیا کے سامنے ہے۔ اور افغان جو طالبان کی جو عبوری حکومت ہے اس کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے، آپ نے دیکھا دعا کے اندر بھی خواجہ آصف صاحب اور ہمارے ذمہ دار لوگ وہاں پر ان سے ملاقاتیں کرتے رہے، اور معاملات جو ثالثی کا کردار ادا کرتے تھے ذمہ دار لوگ وہ بھی کوشش کرتے رہے۔ لیکن اس ٹائم جو افغان طالبان کی جو چابی ہے نا وہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے پاس ہے، جو ازلی دشمن ہے پاکستان کا، اور جو بھارت افغانستان کے اندر سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر دہشت گردانہ جو کروائیاں ہیں ان کو پلان کرتا ہے اور یہاں پر دہشت گردی پھیلاتا ہے، اور یہ سب اس کا کیا دھر ہے۔ تو پاکستان نہ تو کوئی چھوٹا سا ملک ہے، نہ پاکستان کمزور ملک ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، پاکستان ایک طاقتور فوج رکھتا ہے، پاکستان ایک طاقتور ایئر فورس رکھتا ہے جس کو دنیا جانتی ہے اور مانتی ہے، اور پاکستان کی اپنی پروڈکشن اتنی ہے، اللہ کا شکر ہے، پاکستانی بھوکے نہیں مریں گے۔ زراعت یہ زرعی ملک ہے، یہاں پر مسائل اور پریشانیاں وقت کے ساتھ ضرور بڑھی ہیں، لیکن اتنی نہیں بڑھی کہ ہم افغانستان کے ساتھ تجارت کیے بغیر جو ہے بھوکے مر جائیں گے۔ لیکن ہاں، آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک بدحال ملک، ایک بدحالی کا شکار، ایک دہشت گردی کا شکار ملک، ایک ملک جہاں پر امن و امان نہیں ہے، ایک ملک جو دنیا کی نظر میں جو ہے نا ایک دہشت گرد ملک ہے، ایک ملک جو دنیا کا دھتکارا ہوا، جٹلایا ہوا ملک ہے، جہاں پر کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، جہاں پر ایسے حالات سازگار نہیں ہیں کہ وہاں پر کوئی کاروباری صنعتیں لگائی جائیں، وہاں پر چیزوں کو آگے بڑھایا جائے، جہاں پر کوئی گرنٹر نہیں ہے، جہاں پر کوئی تسلی اطمینان نہیں ہے، ان کے لیے مسائل ضرور ہیں، ان کے لیے پرابلم ضرور ہیں کہ جب وہ تجارت پاکستان کے ساتھ کرتے تھے یا پاکستانی راستوں سے کرتے تھے تو وہ بڑی مناسب اور اچھے طریقے سے اپنی چیزوں کو مینیج کر لیتے تھے۔ جب یہ تجارت بند ہوئی ہے تو اب ان کو لگ لو گئی ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ لگ لو جانا، اور پتہ چل جانا کہ اوہ کتنے مشکل معاملات ہو گئے ہیں۔ جو کام ہم لوگ 2 روپے میں کرتے تھے اب تو 6 روپے میں ہوتا ہے، جو کام ہم لوگ 6 روپے میں کرتے تھے اب تو 10 روپے میں ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ہم کیسے تجارت کریں گے؟ بھارت کے ساتھ کریں یا کسی اور ملک کے ساتھ کریں؟ یہ افغانستان کی عوام، افغان میڈیا بار بار رو رہا ہے، طالبان کو بتا رہا ہے۔ نہیں، دیکھیں وہ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں نا، اپنے لوگوں کو پتھر کی طرف لے جائیں، بھوک اور افلاس اور پیاس سے مار دیں۔ پاکستان کے حالات بہت ان کی الحمدللہ اپوزیشن والے جو طالبان ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے عالمی دنیا میں پہنچ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بچائیں ہمیں طالبان سے۔ دیکھیں جی، یہ ایک گروہ ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی افغانستان کے ساتھ یا افغان عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ ایک ٹولہ، ایک گروہ ہے جو دہشت گردی کو پروان چڑھاتا ہے، جو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے، جو دہشت گرد ہے، جو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ ان کا ایکشنز دہشت گردوں والے ہیں نا،
ان کے ایکشنز کوئی ریاست چلانے والوں کی طرح نہیں ہے, ان کے ایکشنز کوئی ریاستی معاملات کو سمجھنے والوں کی طرح نہیں ہے. یہ ایک ٹولہ ہے, اور ٹولہ کبھی بھی ریاست کوئی افغانستان کو نہیں چلا سکتا. یہ عبوری سیٹ اپ ہے جس کو ختم ہونا چاہیے تھا, یہاں پر ایک جمہوری سیٹ اپ آنا چاہیے تھا, لیکن اس کے باوجود چلیں نہیں آیا. لیکن وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ افغان کی تباہی اور افغانستان کی تباہی اور بربادی کو جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں. وہ افغان لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر چکے ہیں. امریکہ نے ان کو نکال دیا, پاکستان نے ان کو نکلنے کا کہہ دیا, لاکھوں میں لوگ چلے گئے, باقی جا رہے ہیں. اسی طرح دنیا ان کو دھتکار رہی ہے, لان تان کر رہی ہے, دہشت گرد کی طرح ٹریٹ کرتی ہے, دہشت گرد کی طرح ان کا استقبال ہوتا ہے کہیں پر بھی. تو معاملہ یہ ہے کہ افغان طالبان کے یہ جو عبوری سیٹ اپ ہے, جب تک یہ ختم نہیں ہوتا تب تک آپ اس میں بہتری کی توقع نہ سمجھیں. اور دوسری بات یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہاں کی جو عوام جو اس وقت سخت پریشانی اور غربت اور افلاس اور مجبوری اور سختی کے اندر پس رہی ہے, اس کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. اور دوسری بات یہاں پر کہ ان کی جب تک پشت پناہی ہے, ان کی جب تک معاملات بھارت کے ساتھ ہیں, تو بھارت کسی غلط فہمی کا شکار ہے. معذرت کے ساتھ یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے. سمجھتے ہیں کہ شاید بھارت ہمارے ساتھ بڑا مخلص ہے, بھارت ہمارے ساتھ بڑی سنجیدہ ہے, یا بھارت ہمیں لے کر دنیا کے اندر ہماری کچھ ساکھ کو بہتر کرے گا. بھارت کی اپنی ساکھ خراب ہے, بھارت کے تو اپنے معاملات خراب ہے. اگر بھارت کا نہیں اچھا ہے تو آپ کو یہ جو پاکستان افغان ریفیوجیز کو یا افغان غیر قانونی طور پہ مقیم افغانی کو نکال رہا ہے, تو ان کو ادھر بلا لینا, ادھر چلے جاؤ سارے, مزہ آ جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ کیا فرق ہے پاکستان میں اور بھارت میں. تو یہ بھارت کا اپنا ایک فائنینشیل انٹرسٹ ہے, بھارت کے کچھ اپنے عزائم ہیں, اور افغان طالبان کا یہ جو عبوری سیٹ اپ شاید یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمیں ان سے کوئی فائدہ ہو جائے گا, ہم لوگ ان سے کوئی فائدہ لے لیں گے. ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, صرف اور صرف افغانستان کی تباہی ہے. صرف اور صرف افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی مزید مشکلات سے آپ دوچار کر دیں گے, کر دیے مزید ہو جائے گی, اور اس میں کوئی بہتری نہیں ہوگی. آپ $2000 میں یہاں سے ٹرک اسی جانب بھارت کہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے ذرا مزید آسان کر دیتے ہیں. پہلے جو ایک کنٹینر آتا ہے جو آتا تھا تھرو پاکستان, یہاں سے ہو کے تمام جگہ سے بغیر کسی ٹیکس کے, ٹیکس سے استثنا حاصل تھی ان کو, وہ انڈیا کے اندر داخل ہو جاتا. وہ پر اس کی کاسٹ $2000, اور اس کی ٹائم میں 2 سے 3 دن میں پہنچ جاتا تھا. 3 سے 4 دن میکسیمم اس کے لگتے تھے, اور وہ انڈیا کے اندر مطلب چیکنگ اور یہ ساری ویریفیکیشنز ہو کے 4 دن میں وہ پہنچ جاتا تھا $2000 میں. اب وہ چابہار سے واپس ان تک جب جاتا ہے تو وہ ایک تو کنٹینر 4000 میں پڑ رہا ہے, ڈبل کاسٹ ڈبل, اور 7 سے 8 دن لگ رہے ہیں. 7 سے 8 دن آپ کو پتہ ہے سبزی اگر لے کے جائیں گے وہ خراب بھی ہو جائے گی, ٹائم ٹیکن ہے وہ چیز, اور اوپر سے نقصان ان کو ڈبل ٹرپل ہو رہا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے کیا وہ واقعی میں اب تو افغان عوام پاکستان نے بہت واضح موقف اپنایا ہے کہ آپ دہشت گردی کو ختم کر دیں, آپ دہشت گردوں کی پشت پناہی چھوڑ دیں, آپ پاکستان کے ساتھ برادرانہ دوستانہ تعلقات کو قائم کریں, آپ پاکستان کے بارڈروں کی حفاظت کریں اپنی طرف سے. ہم اپنی ذمہ داری نہیں کہتے, اپنی طرف سے. ادھر سے کوئی پاکستان کے اندر تشکیلیں بنا کے داخل نہ ہو دہشت گرد, اور آپ ان کو وہ امریکی اسلحہ مت فراہم کریں, آپ ان کو وہ امریکی اسلحہ کے ساتھ پاکستان میں دہشت گردانہ کروائیاں کرتے ہیں آپ ان کو روکیں. آپ کے اندر کے معاملات ہیں یہ, ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ سنجیدگی سے کرنا شروع ہو جائیں گے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہمیں رپورٹ دیتی ہیں یہاں پر, پوری دنیا کو بتاتی ہیں کہ آپ واقعی سنجیدہ نہیں ہیں. آپ کو پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ نے دہشت گردی کو مزید جو ہے وہ ہوا دی ہے, اور آپ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہیں, پوری دنیا کہتی ہے. تو آپ کا دوست بھی دہشت گرد ہے, یاد رکھیں. تو اگر آپ نے ان تعلقات کو بحال کرنا ہے, اور آپ نے واقعی پاکستان کے ساتھ سنجیدہ تجارت کرنی ہے, اور پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم رکھنے ہیں, پاکستان اور آپ کے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں, ہماری تاریخ ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ چاہیں گے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے, پاکستان کے اندر وہ ٹی ٹی پی اور وہ دہشت گرد گروہ جو ہے مل کے کوئی وارداتیں ڈالتا رہے, تو یہ کسی بھی طور پہ قبول نہیں ہے. نہ ہمیں تجارت قبول ہے, نہ ہمیں کوئی اور رشتہ قبول ہے, نہ ہمیں کوئی اور تعلق قبول ہے. ہمیں پاکستانیت اور پاکستان سب سے پہلے عزیز ہے. یہ اداروں نے واضح کر دیا ہے کہ آپ کو ایک طرح سے چلنا ہوگا, یا تو ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ چلنا ہوگا یا پاکستان کے ساتھ چلنا ہوگا. اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ چلیں گے تو پاکستان آپ کے ساتھ نہیں چلے گا, کسی بھی طرح سے نہیں چلے گا. اور اگر پاکستان کے ساتھ چلیں گے تو ان کو نکال کے ہمارے حوالے کریں, ان کو ماریں, ان کو بگائیں, تو تب چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. کیسا دولی, بہت شکریہ. ناظرین, ویڈیو کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل آپ سے پھر گزارش کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے, اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.